اچھا یہ دیکھیے الف کو حمزہ کیوں کہہ رہے ہیں، صحیح سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے الف جو ہے نا، الف اس وقت تک الف کہلاتا ہے جب الف کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، یعنی زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، دو زبر دو زیر دو پیش میں سے کچھ بھی اگر نہ ہو تو اس وقت تک الف کہلاتا ہے۔ اگر الف کے اوپر کچھ آ جائے، چاہے زبر ہو یا زیر یا پیش یا پھر کھڑا زبر ہی کیوں نہ ہو، تو پھر جو ہے الف کو حمزہ کہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اب اس اصول کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ میم ساکنہ اور اس کی آواز کو میں کچھ دیر ناک میں چھپا کے پڑھ رہا ہوں، منہم باللہ۔ تو یہ ایسا کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میم ساکن کے جو ہے 3 اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با ہو، جیسا کہ یہاں پہ با آیا ہوا ہے، جی وہی حمزہ کہلاتا ہے۔ تو میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو پھر جو ہے میم کی آواز کو کچھ دیر ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ اور دوسرا اصول ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے، میم ساکن کے بعد کون ہو؟ میم ہو، تو پھر دونوں میم کو آپس میں ملا کر جو ہے گننا کرنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام شفوی۔ اور جب میم ساکن کے بعد میم بھی نہ آئے اور با بھی نہ آئے، کوئی اور حرف آ جائے تو اس صورت میں جو ہے اس کو کہتے ہیں اظہار شفوی۔ اس صورت میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ میم کی آواز کو ناک میں ذرہ برابر بھی چھپانا نہیں ہے، جلدی سے پڑھ کے آگے بڑھ جانا ہوتا ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ اس کو دہرا دیتا ہوں۔ میم ساکن کے 3 اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با ہو، اگر میم ساکن کے بعد با ہے تو میم کی آواز کو کچھ دیر ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ اور دوسرا اصول ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے، اگر میم ساکن کے بعد میم ہو تو دونوں میم کو آپس میں ملا کے گننا کرنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام شفوی۔ اور تیسرا اصول ہے کہ میم ساکن کے بعد نہ یہاں پہ با آئے اور نہ ہی میم آئے، تو ان صورت میں جو ہے میم کی آواز کو ناک میں ذرا برابر نہیں چھپائیں گے اور جلدی سے پڑھ کے آگے بڑھ جائیں گے، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ وہ 3 اصول ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ